سر آپ نے بات کی کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ سونے کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس بزنس کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئی ہے، اس کا ڈاؤن فال ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ کون سے ایسے جو ہے وہ اب کر رہی ہے کام کہ آپ کو لگ رہا ہے، یا کچھ اس طرح کی پالیسیز بنا رہی ہے کہ جو ہے آپ کو لگے گولڈ کے نیچے جا رہا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بالفرض آپ سمجھ لیں تو 3,84,000 روپے گولڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے سے بائی کرنے کے لیے آئیں گی، اب گورنمنٹ کہے جی اس کے اوپر اتنا سیلز ٹیکس بھی دینا پڑے گا. آپ میرے خیال میں 3,84,000 کے 4 یا 4.25 لاکھ روپے پے نہیں کریں گی، کبھی بھی نہیں کریں گی، کیونکہ لیا ہی آپ نے وہ ایسٹ کے طور پہ. ہم ایکسٹرا پے کیوں کریں؟ ہاں، آپ کہیں گی جی یہ آپ نے جو ہے وہ اس پہ جو آپ اتنے پرسنٹ جو سیلز ٹیکس لے رہے ہیں یا دوسری چیزیں لے رہے ہیں، یہ کس لیے لے رہے ہیں؟ میں کہوں گا جی گورنمنٹ کی ہے. آپ بولیں گے اس کا مطلب ہے کہ مجھے اگر کل ہی ضرورت پڑ گئی تو مجھے تو 25, 30 یا 50 ہزار کا لاس ہو جائے گا. اب ایک دن میں تو اتنی قیمت نہیں نہ بڑھتی گولڈ کی. اور گولڈ لوگ ہمیشہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی کسی بھی پرابلم میں، کسی بھی پریشانی میں کام آ سکے. آپ کبھی بھی کوئی سوٹ لے لیں، کوئی اور چیز خرید لیں تو آپ کے ذہن میں ریٹرن نہیں ہوتا، گولڈ کا آپ کے ذہن میں ریٹرن ہوتا. اور لیتے بھی زیادہ تر لوگ اسی اعتبار سے ہیں گولڈ کے، یار ہم پہن بھی لیں گے، اور اگر ہمیں کچھ ضرورت پڑ گئی یا ہمیں کل کو کوئی ہمیں مکان خریدنا پڑ گیا یا ہم نے اپنی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایسٹ کو وہ سیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے وقت میں کام آئے، یا ہمارے گھر میں کوئی شادی ہوگی تب ہم اس کو سیل کر دیں گے، یا ہم نے یہ مکان لینا ہے ہم اس وقت اس کو سیل کر دیں گے. ایجوکیشن ہے بچوں کی تب بھی، یا ہمارے بچوں کا جب ٹائم آئے گا ہمارے لیے جو ہے یہ کارآمد ہوگا. اب دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے آپ کی شادی ہوئی ہو اور آپ نے اس وقت 1 لاکھ روپے کا گولڈ لے کے رکھا، اس سے آپ یہ سمجھ لیں وہ آپ کا 20 تولے گولڈ آ جانا تھا اس ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ 1 لاکھ روپے کو اس وقت اگر آپ بینک میں رکھ دیں تو آپ کے تو 1 لاکھ روپے رہتے، آج تو کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کی تو 10,000 کے برابر ہے. آپ کو 1,000 روپے مہینہ بھی ملتا 1 لاکھ روپے پہ تو آپ کے 20 سال میں کتنے پیسے بن گئے؟ کتنے بن گئے سر؟ میں کمزور ہوں. 2,40,000 اور بن جاتے. ایسا ہی ہے، بس 1 لاکھ آپ کا ہوتا تو 3,40,000 روپے آپ کو ملتے. ٹھیک ہے. لیکن وہ 20 تولے گولڈ اس وقت 70 لاکھ کا ہے. کتنا فرق پڑتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو آپ کیسے جو ہے وہ آپ کہو جی آپ بینک میں رکھ دیتے، تو بینک میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا آپ بتائیے مجھے. اور پھر گورنمنٹ کا نہیں پتہ چلتا نا. اور پھر سر ایسے بھی نا کہ اب بینک میں پیسہ رکھ کے اب تو اتنی آسانی ہے کہ آپ کارڈ وغیرہ لگاتے ہیں، پیسہ آپ فوراً نکالتے ہیں. سونا بیچتے ہوئے آپ 100 بار سوچتے ہیں، کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ اس کو سیل کرنا چاہیے. ابھی نہیں کرتا، چلو میرا وقت نکل جائے گا، وقت نکل جاتا ہے، چلو پھر کر لیتے ہیں. وہ کسی طرح سے آپ کے پاس سیف رہتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو اس پہ سوچنا چاہیے. اور گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی جامع پالیسی نہیں بنائی. اچھا پالیسی بنا کون رہا ہے؟ تھوڑی دیر سوچیں گے ہم یہ بات. پالیسی میکنگ کا کام جو ہے وہ ہماری مشاورت سے ہونا چاہیے. ہم انہیں بتائیں ساری چیزیں کہ بھئی یہ پروسیجر ہے اس کا. بیوروکریسی بیٹھ کے پالیسی بناتی ہے، اپنے حساب سے بناتی ہے، اپنے مفاد کے لیے بناتی ہے. عوام مرتی ہے، لوگ مرتے ہیں، مر جائیں، ان کو کیا فرق پڑنا، ان کا حساب کتاب چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ ان کی پالیسیز جو بن رہی ہیں وہ بالکل وہ ایک عام بندی کی بھی مخالفت کر رہی ہے. ایک جو گولڈ کا انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ بری چیز ہے، بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صرف پالیسی ایک یہی بندی کہ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور ابھی ظاہر سی بات ہے جب ٹیکسز بڑھیں گے جو شاپ آنر ہے وہ اس حساب سے ہی کام کرے گا. یا تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کی ایک جامع پالیسی بنائیں، ایک دفعہ اس سیکٹر کو ایمنسٹی دیں. ایمنسٹی دینے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کی پالیسی مرتب ہو تھرو جہاں سے گولڈ چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. ایک اس کا را مٹیریل ہے، وہ ایک شعبہ بالکل علیحدہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جولری بنانی ہے تو وہ را مٹیریل آپ نے خریدنا ہے. خریدنے کے بعد پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ کاسٹ کرنا ہے، ڈیزائن کرنا ہے. یہ ایک شعبہ دوسرا ہے. اس کے بعد پھر یہ فنیشنگ والے شعبے کے پاس جائے گا، اس نے فنیشنگ کرنی ہے اس کی. تیسرا شعبہ ہے.
ٹھیک ہے. چوتھے شعبے پہ پھر پالش کے لیے چلا جائے گا. وہاں سے پالشنگ ہو کے پھر اس میں سٹون سیٹنگ یا کلرنگ یا اس پہ لیکر جو بھی ہونا، یہ 3 شعبے پھر اس کے بعد ہیں. اب ہر شعبے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہزاروں. اس کے بعد پھر اس کا باکس بننا ہے. پھر وہ باکس بننے کے بعد جو ہے وہ کسی جولر کے پاس جا کے کتنے ڈپارٹمنٹ سے ہو کے جو ہے وہ ایک پراپر ایک شکل میں ایک جویلری جو ہے کو تیار کرتے ہیں. تیار کیے جاتے ہیں. لوگ کافی سارے لوگ گولڈ سے نکل گئے ہیں اسی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے. بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کام نہیں ہے. جو کام نہیں ہوگا تو وہ لوگ کنورٹ ہو گئے آرٹیفیشل کے اندر. آرٹیفیشل میں چلے گئے. گھر تو چلانا ہے نا جی انہوں نے. جی ہاں. اب اس میں بہت سارے ایسا طبقہ ہے جو 30 40 50 ہزار 60 ہزار روپے مہینے کے اوپر کام کر رہا ہوتا تھا. اب اسے جب روزگار ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آرٹیفیشل والی لائن میں چلا گیا جہاں پہ لوگ خریداری. آرٹیفیشل میں اس وقت عروج ہے، پورے پاکستان میں عروج ہے. بالکل ایسے. تو آرٹیفیشل کے وہ شعبے میں چلا گیا. گھر اس نے چلانا ہے لیکن حالات بہت قسم پرسی کے ہیں. کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے نا 40-50 ہزار میں گھر نہیں چلتے. سر نہیں چلتا، بالکل نہیں. میں تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ اپنے ہی گھر میں جو ملازم رکھا ہے اس کی تنخواہ دیکھ لیں اور ایمانداری سے بتائیں کہ اس کا چلتا ہے. آپ نے 5-6 لاکھ روپے کی چھوٹ دی ہوئی ہے ٹیکس کے اندر، اس سے اوپر کہتے ہیں جی آپ نے ٹیکس دینا ہے. او بھائی ایک بیسک تنخواہ پہلے کسی کو دیں پھر اس کے بعد چھوٹ دیں. ایسا ہی ہے کہ کیا بیسک ایک شخص جو ہے وہ اتنے پیسوں میں جی سکتا ہے؟ یا ان سے یہ حلفاً ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھیں کہ وہ ایک دن میں اپنے گھروں میں 50-50 ہزار کی جو ہے وہ ایک ٹی پارٹی نہیں کر لیتے ہوں گے، یا لاکھ روپے کی نہیں کر لیتے ہوں گے. تو اس طبقے کا تو سوچیں جو بیچارہ 40 ہزار روپے میں وہ کیا کرے. اسے تو آپ نے بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے. پورا گھر چلانا ہے، بچے دیکھنے پورا ہیں، گھر چلانا ہے، اس نے رینٹ دینا ہے. پھر بل آپ کا محکمہ ہے، ایسی بیوروکریسی ہے، بل بھیج دیا آپ اسے جو ہے پورا کریں. آپ نہیں کرتے تو وہ میٹر کاٹ کے لے جائے گا. وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ تو روتے روتے ادھر ادھر مانگنے نکل جاتا ہے نا. اس کے بچے اسکول نہیں جا پاتے، اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ وہ کرایہ نہیں دے پاتا، وہ گھر میں ایک وقت کھا رہا ہوتا ہے، دوسرے وقت اس کے پاس نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ ایک غریب آدمی کے لیے؟ 80% آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا وہ طبقہ ہے، بلکہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ جی 50 اور 60% جو ہے ہم غربت کی سطح سے نیچے لوگ جی رہے ہیں. تو آپ 60% کے لیے حکومت کر رہے ہیں یا آپ 5% کے لیے حکومت کر رہے ہیں یا 2% کے لیے حکومت کر رہے ہیں؟ حکومت بھی تو 5% ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، 2% لوگوں کے لیے حکومت ہوتی ہے، انہی کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. آپ اکثر دیکھیں سبسڈیز جتنی بھی ملتی ہیں بڑی بڑی چیزوں پہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. قرض بڑے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں، وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. غریب آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک لالی پاپ جو ان کو دیا جاتا ہے، جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے. خوش کیا ہوں گے؟ ٹائم گزار لیتا ہے اپنا. کیا خوش ہوں گے بیچارے وقتی طور پہ. ہاں، آپ کبھی لوگ گراس روٹ لیول پہ جا کے ذرا لو طبقے کو دیکھیں تو صحیح وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. چونکہ میرا کچھ سوشل نیٹ ورک ہے اس قسم کا، مارکیٹ کے اپنی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، میں ان کے بھی حالات دیکھتا ہوں. ابھی آپ مجھے بتائیں یہ جو فلڈ آیا ہے اس میں کیا ہے پوزیشن، تھوڑی سی بتائیں. بہت سر، آپ تو میرے سے زیادہ اویئرنیس ہوگی سر. آپ کو. بہت بری سچویشن ہے. میں کیا کہوں، اب میں تو اب ویڈیوز بھی دیکھیں، سامنے بھی کچھ چیز آتی ہے تو شاید دل نہیں کرتا. اتنا مطلب دکھ اور اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا نقصان، جانی مالی نقصان ہو چکا ہے اور بھرپائی نہیں ہے اس کی. اب ان حالات کے اندر اتنا پاکستان کا اتنا بڑا طبقہ کسان ہمارا جو سب کا ڈوبا ہے. اب آپ یہ بتائیے اس کا ازالہ نہیں ہوگا، فصل نہیں ہوگی. اب اس میں چھوڑ دیں اس چھوٹے طبقے کو، چلیں بڑا زمیندار بھی، اس کی بھی تو فصل تباہ ہوئی ہوگی. جب یہ پیسہ کوئی گین ہی نہیں کرے گا اور اس کو بچت ہی نہیں آئے گی تو وہ جولری لینے کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال
गोल्ड पे और सवाल होगा। सर गोल्ड पे नहीं, इस साल तो हर चीज़ पे, हर कारोबार पे सवाल है ना, सिर्फ गोल्ड पे कहाँ, गोल्ड तो अब छोड़ ही दें कि वो तो बहुत ऊंची चीज़ बहुत है, ऊंची इसमें चीज़ तो होगी। अब तो छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे कारोबार पे ही सवाल आया ना, बिल्कुल ऐसे सब ही कुछ है। तबाह हो गया। कहाँ से शुरू करें, जीरो से शुरू करेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे फिर से दोबारा वहाँ बिल्कुल पर ऐसे ही, जब पहुँचते वो हुए। किसान गेन ही नहीं कर हाँ। पाएगा, उसका तो नुकसान हुआ, वो ऐसे भी ही अपना घर कपास जाके खत्म हो गई है, अब वो कहाँ से अब आगे, अब मिलों को कहाँ जाएगी कॉटन, जाएगी कहाँ से, फिर सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ तकरीबन एक किस्म का जीरो लेवल स्टार्ट हो गया यहाँ से। खैर चले, अल्लाह ताला खैर करे।